السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو ذات ہے، یعنی حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور سید الاولیاء حضرت سرکار سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ان کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیں کہ پوری جماعت صحابہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پوری جماعت صحابہ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجوم ہدایت یعنی ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ کہا۔ تو بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ اگر چمک والے ستارے کا نام ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی چمکنے والا ستارہ ہے تو اسے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت والا ہے تو وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی یہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جن کے حوالے سے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ذات یہ کہتی ہے کہ کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش۔ اور فاروق اعظم کون ہیں؟ جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری فرما دیا۔ اب آپ
آپ دیکھیں کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی یہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے خطیب ہیں۔ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے جس نے خطاب کیا حضور کی امت میں، تو سب سے پہلے خطیب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا وہ قرب رکھتے تھے، اور آپ کی فضیلت کا یہ معاملہ تھا کہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے افضلیت صدیق اکبر کے اوپر جو دلائل کو قائم فرمایا، کیونکہ آج کا دور یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ آج کے وقت میں رافضیت کا فتنہ بھی جنم لے رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا کائنات ہو، ان سب سے بالترتیب، یعنی سب سے پہلے صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، پھر مولا کائنات ہے، اور ان چاروں کی محبت کسی کے دل کے اندر جمع ہو جائے تو ہم کو بریلی کے تاجدار نے یہی کہا کہ اگر ان کی محبت کو اپنے دل کے اندر جمع کر دو گے تو جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ وہ سینے میں چار باغ کون ہیں؟ ایک کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ایک کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، ایک کو حضرت عثمان کہا جاتا ہے، ایک کو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ آج کے وقت میں یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ جماعت جو ہمارے لیے نجوم ہدایت ہے، یعنی جن سے محبت کرنا، جن کے نقش قدم کے اوپر چلنا، یہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے، آج اس جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آج اس جماعت کے خلاف اپنی زبان کو کھولا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ تو وہ مقدس جماعت ہے؟ یہ بار بار کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ایک طرح سے مائک سیٹ رکھو نا، اور اچھی سی سیٹنگ کر دو ذرا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کہ آپ ذرا سوچیں کہ آج کے پرفتن دور میں جہاں پر دیوبندی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جہاں پر وہابی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، جہاں پر غیر مقلد بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جہاں پر شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، لیکن آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے گروہ کی جو علامت بیان فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے گروہ کی جو نشانی بیان فرمائی ہے، وہ نشانی کیا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس گروہ کو ہمارے آقا نے جنتی گروہ قرار دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر جیے، جو صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر چلے، جب اس گروہ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
جنتی گروہ کہا ہے تو ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہیں، اگر نجات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نجات کو حاصل کرنے کے لیے پوری جماعت صحابہ سے محبت کرنا یہ لازم ہے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ لازم ہے، اور بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جماعت صحابہ اور پورے اہل بیت سے اگر ایک لمحے میں جوڑنے والا کسی کا قلم ہے تو اسی قلم کے بادشاہ کو امام احمد رضا کہتے ہیں، کہ جنہوں نے ہم کو یہ تصور عطا فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ آواز بہت کھینچ رہا ہے، کم نہیں، آپ مائک کی سیٹنگ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ اہل سنت و جماعت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جب ان دونوں کا ادب، ان دونوں کی محبت، ان دونوں کی تعظیم دل کے اندر جمع ہو جائے تو پھر امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ محفل میں بیٹھے ہیں کہ بات چیت کرنے بیٹھے ہیں؟ بھائی کہ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی کہ جو انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور آپ کی افضلیت کے اوپر دلائل کو قائم کرتے ہوئے امام احمد رضا نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا، مطلب القمرین میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پوری جماعت صحابہ یہ جانثار ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں لیکن صدیق اکبر کا عشق اتنا بلند تھا، صدیق اکبر کا معاملہ اتنا بلند تھا کہ جماعت صحابہ یہ تو حضور کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے والی جماعت ہے، لیکن صدیق اکبر کو فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ آرام مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں۔ یعنی جب غار ثور کے اندر جب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، غار ثور کے اندر آپ نے قیام فرمایا، ایک سراغ کے اوپر صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو رکھا، سانپ ڈستا ہے، اس کے بعد بھی پاؤں کو نہیں ہٹاتے ہیں۔ نہ ہٹانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو یہ سوچ کر کہ اگر پاؤں کو ہٹاؤں گا تو حضور کے آرام میں خلل آئے گا، تو صدیق اکبر نے جان کی بازی کو لگانا یہ پسند کر لیا، لیکن آرام مصطفیٰ میں خلل کو پسند نہیں فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ذات، صدیق اکبر کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جو حضور کے آرام کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آج کے وقت میں حضرت علی کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر اور دیگر چیزوں کا ذکر کر کے لوگوں کے دلوں سے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیسا تھا؟ کہ جماعت صحابہ میں
جس طرح قرآن کو سکھانے کا بچوں کے لیے التزام ہوتا تھا، یعنی اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، تو جس طرح قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی اسی طرح شیخین کی محبت کو بھی سکھایا جاتا تھا، یعنی صدیق اکبر کی محبت کا درس ہوتا تھا، فاروق اعظم کی محبت کا درس ہوتا تھا، اور جماعت صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضلیت اس طور پر مسلم تھی کہ امام اہل سنت نے ایک مقام پر تحریر فرمایا کہ امام اہل سنت کا جو مسلک ہے نا، کہ آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں، آج لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ امام احمد رضا کی فکر یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے، امام احمد رضا کا مسلک یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کی فکر وہ ہے جو 1400 سال کے بزرگوں کی فکر ہے۔ امام احمد رضا کے راستے کا انتخاب جو ہے وہ تمام صحابہ اہل بیت اولیاء کا راستہ ہے، کہ آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت یہ جماعت صحابہ کیسے مانتی تھی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک مقام کے اوپر اس بات کو تحریر فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان واعظ و نصیحت فرماتے، تو جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے تھے تو کسی کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں تھی، یعنی فلاں یہ جگہ پر بیٹھے گا، فلاں جو جب آیا جہاں پر جگہ مل گئی بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ اگر کسی کام کی وجہ سے صدیق اکبر تاخیر سے پہنچے تو پوری جماعت صحابہ میں یعنی ہزاروں صحابہ میں ہمیشہ کے لیے صدیق اکبر کے لیے ایک جگہ خاص تھی، صدیق اکبر کے لیے ایک جگہ خاص تھی، اور وہ جگہ کیا تھی؟ یعنی ہمارے آقا نے کبھی اعلان نہیں فرمایا کہ اس جگہ کو صدیق اکبر کے لیے رکھنا، یا صدیق اکبر نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے اس جگہ کو رکھنا، لیکن صدیق اکبر کی قرب جو ہے بارگاہ رسالت میں جو تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، تو تمام صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ صدیق اکبر پوری زندگی حضور کی محفل میں ایک ہی جگہ پر تشریف فرما ہوتا، اور اگر آپ نہیں آتے یعنی آپ تاخیر سے آتے نا تو فاروق اعظم آ جائیں، حضرت عثمان آئے، مولا کائنات آئے، حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت سعد آئے، کوئی بھی آئے، ہر کوئی جگہ پر بیٹھ جاتا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ پر بیٹھنے کی کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، کبھی کسی نے کوشش نہیں کی، اور کیا ہوتا کہ ان کی جگہ خالی رہتی، اور جب جگہ خالی رہتی تو صدیق اکبر اگر درمیانی محفل کے اندر آتے نا تو پورے صحابہ کرام کو وہ کرتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے، اور جب اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے تو معاملہ کیا ہوتا کہ صدیق اکبر کے آنے سے پہلے ہمارے آقا خطاب فرماتے تھے تو لوگوں کے چہروں کو یعنی صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر خطاب فرماتے، لیکن جیسے ہی صدیق اکبر آ جاتے تو اب ہمارے آقا کسی کا چہرہ دیکھتے تو صدیق اکبر کا چہرہ دیکھتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کا صدیق اکبر کے لیے جگہ کو خالی چھوڑ دینا اور پھر حضور کا صدیق اکبر کا چہرہ دیکھ کر خطاب کرنا، کیا یہ جماعت صحابہ نے اس بات کا نظریہ نہیں دیا کہ پوری جماعت صحابہ اگر جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت والا مانتی ہے تو اس فضیلت والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کیا کہتا ہے، امام احمد رضا کیا کہتے ہیں کہ پوری جماعت صحابہ کا جو عمل رہا اسی عمل کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا نے جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ اصدق الصادقین سید المتقین چشم گرش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور امام احمد رضا نے اگر یہ کہا
کہ صدیق اکبر یہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولانا امام احمد رضا نے لکھا ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہے، کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا تو یہ ماننا ضروری ہے؟ ارے دوستو، اعلیٰ حضرت نے وہی لکھا ہے جو صحابہ اہل بیت کا عقیدہ تھا، اور لکھنے کے بعد ہم کو یہ بتایا کہ امام احمد رضا کی اگر پیروی کرو گے تو امام احمد رضا کا راستہ خود کے ذہن سے پیدا کیا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے راستے کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور مسلک رضا کیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آپ مجھے بتائیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، جو ہمارے بزرگوں نے کہا نا کہ آج کے پرفتن دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے امام احمد رضا کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیوں کہا؟ ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے تو صحابہ کی بارگاہ کی بے ادبی سے بھی بچ جاؤ گے، اہل بیت کی بارگاہ کی بے ادبی سے بھی بچ جاؤ گے، اولیاء کرام کی بے ادبی سے بھی بچ جاؤ گے، علماء حق کی بے ادبی سے بھی بچ جاؤ گے، اور اللہ کی بارگاہ کے جتنے بھی مقرب ہیں وہ تمام مقربوں کا ادب امام احمد رضا کا قلم دل میں ایسے نقش کر دے گا کہ جب دنیا سے جاؤ گے تو امام احمد رضا کے مسلک پر عمل کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اگر دنیا میں اکیلے بھی ہو گئے تو اکیلے ہونے کے بعد بھی جائے گا تو یہی کہے گا کہ لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے، ورنہ دوستو یہ حقیقت ہے، بزرگوں کو اگر کوئی نہیں مانے تو ان کی بزرگی میں کیا فرق ہونے والا ہے؟ اگر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کروں معاذ اللہ، تو میرے ذکر نہ کرنے سے اعلیٰ حضرت کے مرتبے میں کون سا فرق ہونے والا ہے؟ میں اگر اعلیٰ حضرت کو بیان نہ کروں تو اعلیٰ حضرت کی بات کو بیان نہ کرنے سے ان کے مرتبے میں کون سا فرق ہونے والا ہے؟ لیکن میں اعلیٰ حضرت کی بات کو بیان کروں گا تو میں یہ یقین سے جانتا ہوں کہ امام احمد رضا کی بات کو بیان کیا جائے گا تو بیان کا فائدہ یہ ہوگا کہ امام احمد رضا کا قلم دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو نقش کر دے گا، اور جب دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نقش ہو جائے گی تو وہ محبت ہمارے لیے قبر کی روشنی ہے، میدان محشر میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تعلیمات امام احمد رضا کے اوپر سختی کے ساتھ قائم رہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ جو عقیدہ عطا فرمایا، امام احمد رضا نے یہ جو افضلیت صدیق اکبر کے بارے میں نظریہ عطا فرمایا، وہ نظریہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ لوگ بیٹھیں گے چپ چاپ، مجھے بولنے دینا ہے کہ آپ لوگ بات کریں، یعنی کچھ سمجھتے نہیں ہیں، میری کمزوری ہے بیٹا، میں نہیں بول پاتا۔ درشی پر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والقلم وآلہ وصحبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی نے جو افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ عطا فرمایا، تو ایسا نہیں کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے دیا ہے، غوث اعظم کا بھی یہی عقیدہ تھا، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، 1400 سال کی امت کا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ کسی کو فضیلت والا بنایا ہے تو اسے صدیق اکبر کی ذات کہا جاتا ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ آپ کا معاملہ کیا ہے، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اور فاروق اعظم کے حوالے سے، یعنی حضرت اسے بھی امام احمد رضا نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت امام زین العابدین، جانتے ہیں نا حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ ذرا یہ بتائیں کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فوراً فرمایا کہ جن کو میرے نانا جان نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی وہ سب سے زیادہ فضیلت والا۔ کیا فرمایا؟ جن کو میرے نانا جان نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی وہ سب سے زیادہ فضیلت والے۔ اب حضور کے پہلو میں آرام فرما کون ہے؟ ایک کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ایک کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، جو حضرت امام حسین کی پرورش یافتہ ہے، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے ہیں، تو اس سے ہم کو یہ بتایا گیا کہ اگر واقعی میں اہل بیت کے راستے سے جو جڑ کر رہنا چاہتا ہے تو ہر سید یہ واجب التعظیم ہے۔ سادات کرام کا ادب و احترام یہ نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ سادات کرام یہ ایسی فضیلت والے ہیں کہ ان کا نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ادب کیا جاتا ہے۔ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ امام احمد رضا کے وہاں اگر سادات غلطی سے آ جائے اور غلطی سے اگر نوکری کے اوپر رکھ بھی دیا جائے تو امام احمد رضا سید کے بچے سے کام نہیں لیتے ہیں اور بغیر کام کے ہدیے کی بنیاد پر تنخواہ دے دیا کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سادات کو یہ فضیلت ہے کہ امام احمد رضا یہ سادات سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ کے وہاں اگر شیرنی کو تقسیم کیا جائے تو سب کو ایک حصہ دیا جاتا ہے اور سید کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ آج جتنے بھی سادات کرام ہیں کوئی بھی سید حضرت امام زین العابدین کے برابر تو نہیں ہے، غوث اعظم کے برابر تو نہیں ہے، حضرت احمد کبیر رفاعی کے برابر تو نہیں ہے۔ اب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جن کی پشت سے ائمہ اہل بیت پیدا ہوتے ہیں، جن کی پشت سے ائمہ کرام پیدا ہوتے ہیں، جب انہوں نے یہ بتا دیا اور انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج کے وقت میں چاہے کوئی سید بن کر افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرے، چاہے مولائی کہلا کر صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے، یقین جانے اس کی بولی تم کو حضرت امام زین العابدین سے نہیں جوڑے گی، اس کی بولی تم کو غوث اعظم سے نہیں جوڑے گی، بلکہ حضرت امام زین العابدین سے اگر جوڑنے والا کوئی قلم ہے تو اسی قلم کے بادشاہ کو امام احمد رضا کا قلم کہا جاتا ہے۔ کہ امام زین العابدین کا جو عقیدہ تھا وہی مسلک اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا نے یہ کہا کہ اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، افضلیت صدیق اکبر، شمشیر اعلی حضرت۔ اس لیے دوستو بڑا پرفتن دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، اور آج کے پرفتن دور میں ہمارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اگر گمراہیت سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے ہم کو ہمارے اوپر کرم فرمایا اور امام احمد رضا عطا فرمایا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا دامن کرم اگر پکڑ کے رکھو گے اور عملی طور پر امام احمد رضا کے راستے پر چلتے رہو گے
تو انشاءاللہ عز و جل بزرگوں کی بارگاہ کی بے ادبی سے بچ جاؤ گے، بے ادبوں کی صحبت سے بچ جاؤ گے۔ تو آج کے وقت میں جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سید ہیں اور ہماری بات کو مانا جائے، تو سید کی بات تو مانی جائے گی، لیکن سید ہو چاہے عالم ہو چاہے کوئی ہو، بات تبھی مانی جائے گی جب شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اگر کوئی معاذ اللہ سید ہو کر صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری نہیں مانتے ہو، تو کیا اس سے پلٹ کر ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ تم سے کئی گنا بڑے تو حضرت امام زین العابدین ہے، تم امام زین العابدین کے ماننے والے بن جاؤ، ہم تمہارے ماننے والے بن جائیں۔ تم حضرت امام زین العابدین کی ماننے والے بن جاؤ، ہم تمہارے ماننے والے بن جائیں گے۔ ارے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت کے اندر بے شمار دلائل ہے، جسے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریر فرمایا۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے، یعنی آپ کی مجلس مبارک میں بیٹھتے تھے، تو ادب کا معاملہ یہ ہوتا تھا، ادب کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام ایسے نگاہوں کو جھکا کر، سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے، یعنی ذرہ برابر کی بدن کے اندر حرکت نہیں، ایسا لگے کہ جیسے ان کے سر کے اوپر پرندے کو بٹھا دیا گیا، حرکت کریں گے تو ابھی اڑ جائے گا، اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور پوری جماعت صحابہ میں کوئی بھی نگاہ بھر کے ایک دم نظریں جما کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جب آپ خطاب فرماتے نہیں دیکھتا۔ پوری جماعت صحابہ میں روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ صرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو ان دونوں کے چہروں کو دیکھ کر خطاب فرماتے۔ ہزاروں صحابہ ہیں، لیکن یہ کہ خطاب کرنے کے لیے اگر کسی کے چہرے کی طرف دیکھتے تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے چہرے کی طرف دیکھتے، اور یہ دونوں بھی نگاہ اٹھا کر امام الانبیاء کے چہرے کو ملاحظہ پر دیکھا کرتے تھے، اور حضور کو دیکھ کر صدیق اکبر فاروق اعظم مسکراتے تھے، اور وعظ کرتے ہوئے ہمارے آقا بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پوری جماعت صحابہ میں ان کو یہ خصوصیت جو حاصل ہے، یہ خصوصیت اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت صحابہ اس بات کو جانتی تھی، جماعت صحابہ اس بات کو مانتی تھی کہ جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہ صدیق اکبر ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے۔ اس لیے ہم اگر چاہیں کہ اپنے بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنا چاہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ مولا کائنات اہل بیت کا دامن کرم سلامت رہے، تو ان کے دامن سے ساتھ سلامتی کے ساتھ جڑنے کا بہترین راستہ ہے، وہ یہ راستہ یہ ہے کہ تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کیا جائے، اور جو مولا کائنات نے، جو اہل بیت عظام نے عقیدہ عطا فرمایا ہے، اس عقیدے کے اوپر سختی کے ساتھ قائم رہا جائے۔ اب دوستو یہ تو بات ہو گئی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آج کا جو دور ہے، کہ آج کے دور میں اگر کسی کے عقیدے کے اندر اگر فساد پیدا ہو جائے، عقیدے کے اندر اگر فساد پیدا ہو جائے تو لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا باوزن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا پکا سنی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگرچہ وہ بگڑ گیا، اس کے پاس بیٹھنا یہ میرے دل کے اندر خرابی پیدا نہیں کرے گا، معاذ اللہ، میرے دل کے اندر خرابی پیدا نہیں کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن یہ کہ ان بے شمار نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے، ان بے شمار نعمتوں میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اور آپ نعمتوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو مکان دیا گیا تو آپ کا مکان یہ بھی ایک نعمت ہے بھائی،
درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وصحبه وآله وسلم. درشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وعلى وصحبه وآله وسلم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرمائی. یعنی ہمارے پاس مکان ہے وہ بھی ایک نعمت ہے, دکان ہے وہ بھی ایک نعمت ہے, کاروبار ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اور یہ تمام نعمتوں کی حفاظت ہم کیسے کرتے ہیں؟ رولز کے ذریعے کرتے ہیں. مثال کے طور پر مکان کو نعمت سمجھا تو مکان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ دستاویز بنایا جاتا ہے, اور دستاویز بھی اپنی مرضی سے نہیں بناتے. فلاں نے کہا یہ کاغذات کمپلیٹ ہے تو ڈائریکٹ گئے دستخط کر لیے پیسے دے دیے, ایسے نہیں ہوتا ہے. یعنی دستاویز بنانے میں جو ماہر وکیل ہوتا ہے, جو تم کو آنے والے خطروں سے آگاہ کرے, اس کے پاس جائیں گے, مال دیں گے, جو کاغذات کے اندر کمزوریاں ہوگی وہ کمزوریوں کو دور کریں گے, اور جب وہ کمزوریاں دور ہوگی تب جا کر دستاویز بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو رولز بنایا ہے, گورنمنٹ کے جو بنائے ہوئے قانون ہے, اگر اس قانون کے مطابق دستاویز نہیں بنا اور کل کو میں مر جاؤں گا نا تو یہ مکان میرے بیٹے کے قبضے میں نہیں بلکہ کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا. تو یہ مکان کی فکر اتنی زیادہ پیدا ہوئی کہ تمام دستاویزوں کے بارے میں آپ فکر کرتے ہیں. دکان کو کیسے خریدنا ہے, 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے, وہ 1 لاکھ کو 1.5 لاکھ پر کیسے پہنچانا ہے, کون سے کاروبار کرنے والے سے مشورہ کیا جائے. تو مارکیٹ کے اندر تلاش کرتا ہے کہ اچھا کاروبار کرنے والا کون ہے. بھائی ذرا بتانا کہ تو پہلے غریب تھا, کاروبار کے ذریعے مالدار کیسے بنا. اور وہ کامیابی سے کاروبار کرنے والا جب وہ مشورہ دیتا ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے اس کے نقش قدم پر چلوں گا تو میرے مال کے اندر ترقی پیدا ہوگی. ارے دوستو آپ ذرا سوچو کہ جب دنیا کے بارے میں آپ ہر قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دستاویز نہ بنانا یہ تمہارے مال کے لیے خطرہ ہے, تو ہم اور آپ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہم اور آپ یہ جب مانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت یہ اسلام کی دولت ہے, ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی نعمت ہے, تو جب مکان کے لیے آپ نے گورنمنٹ کے ہر قانون کو مانا, مال کو بڑھانے کے لیے آپ نے بزنس مین کی بات کو مانا اور بزنس مین نے کہہ دیا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس مین تمہارے عمل کی بنیاد پر تمہارے کاروبار کی ترقی کی ضمانت لے گا. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا میں جہاں پر ہزاروں لوگوں کی بات کو مانتے ہیں دنیا کی نعمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے, دنیا کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے, تو وہ دنیا کہ جس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے, تو مچھر کے پر کے برابر جس کی حیثیت نہیں اس کے لیے مودی کی بھی مانی جائے گی, یوگی کی بھی مانی جائے گی, یہاں پر اگر کلیکٹر کہے گا اس کی بھی مانی جائے گی. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ذریعے حضور کے صدقے میں اللہ نے مکان بھی عطا فرمایا, دکان بھی عطا فرمائی, کاروبار بھی عطا فرمایا. ہم یہ جو سانس لیتے ہیں وہ بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے, ایمان ملا وہ بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے اور تقسیم کرنے والے ہمارے آقا ہیں. تو ہمارے آقا نے مکان بھی تقسیم فرمایا, مال بھی تقسیم فرمایا, لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہمارے آقا نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. تو جب آپ مکان کی حفاظت کے لیے قانون کو مانتے ہیں تو ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے آقا نے جو قانون عطا فرمایا وہ قانون یہ ہے, لا تواکلہم لا تشاربہم, ان کے ساتھ کھاؤ نہ, ان کے ساتھ پیو نہ, ان کے ساتھ بیٹھو نہ, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو, ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. اب آپ ذرا بتائیں
جائیں کہ ایک طرف گورنمنٹ کہے کہ فلاں کاغذ کو سلامت کر کے لاؤ گے، فلاں کاغذ کو ثابت کر پاؤ گے، تب جا کر یہ تمہارا مکان کہا جائے گا، ورنہ تمہارا مکان خطرے میں پڑ جائے گا۔ خطرے میں پڑ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل تم کو مکان سے نکال دیا جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ 25 سال کے بعد مکان جا سکتا ہے، 50 سال کے بعد مکان جا سکتا ہے۔ تو 25 سال کے بعد مکان جانے کا اگر خطرہ پیدا ہو جائے تو رات بھر جاگ کر بھی کاغذ کو تیار کیا جاتا ہے، قرض کے ذریعے پیسے کو جمع کیا جائے اور کاغذ کو تیار کیا جاتا ہے کہ میں اگر مر گیا تو میرا بیٹا کہاں پر رہے گا۔ ارے دوستو، یقیناً مال کی حفاظت کرنی چاہیے، دکان اور مکان کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ہم کو یہ یاد رکھ کر چلنا چاہیے کہ کوئی کاغذ اگر کمزور رہا اور تمہارا بیٹا اگر ایسا ہوا کہ تمہارے مرنے کے بعد اگر مکان سے جھونپڑے میں چلا گیا تو جھونپڑے میں جانا یہ آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو 1400 سال کے بزرگوں نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس عقیدے سے اگر ہٹ گیا اور تم محل میں چھوڑ کر بھی اپنی اولاد کو مر جاؤ گے نا تو وہ محل قبر کی روشنی نہیں بنے گا، وہ محل میدان محشر میں نجات کے لیے دلیل نہیں بنے گا۔ نجات کے لیے دلیل ہے تو یہی ہے کہ ہم اس طور پر اپنی زندگی کو گزاریں کہ دنیا میں رہے تو ہمارا عمل یہ کہیں کہ چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہم یہی کہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اگر یہ فکر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی تو یہ ہمارے دین، عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دوستو، اور آج کا جو وقت ہے نا، یعنی آج کا جو دور ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی پلاننگ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، غور سے سنیے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ علم کا دور، تحقیق کا دور۔ کون سا تحقیق کا دور؟ بولے کہ آج کے نوجوان کے سامنے اعلیٰ حضرت کی بھی اگر بات رکھے نا تو وہ کہتا ہے ہم تحقیق کریں گے اس مسئلے پر تب جا کر مانیں گے۔ ارے حق تو یہ ہے کہ آج حالات اتنے زیادہ بدتر ہو گئے کہ مجھے ایک صاحب نے ایک کلپ سنائی رابضی زدار میاں رابضی کی، تو وہ سامنے کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسالہ قبریہ میں مخدوم پاک نے جو لکھا صدیق اکبر کی افضلیت، بولے کہ مخدوم پاک کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ مخدوم پاک یعنی آج سوشل میڈیا کے ذریعے کیسا بنا دیا گیا کہ اب غوث اعظم کا حوالہ بھی دیں گے، احمد کبیر رفاعی کا حوالہ بھی دیں گے، تو اب ذہن یہ بنایا جاتا ہے اور اسے کہا جائے ترقی کا دور۔ اور ترقی کے دور والوں کا حال کیا ہے؟ اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، یعنی گجراتی میں پوسٹ بنائیں گے، گجراتی میں حدیث بنائیں گے، لکھیں گے، اور اس کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ ترقی کا دور ہے۔ ارے دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کی امت میں جو طبیب ہے تو طبیب کا معاملہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر تمہارے لیے کوئی نسخہ تجویز کرے اور تم ضد پہ اڑ جاؤ، اس ڈبے کی گولی میں نہیں کھاؤں گا، میں تو فلاں ہی کھاؤں گا، اس کی گولی میں نہیں کھاؤں گا، میں تو تمہارے اسپتال سے جو دل میں آئے گا اٹھا کر کھا لوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کھا لیں گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا کہ نہیں؟ ارے جہاں پر دنیا میں ایک ڈاکٹر کی بات کو نہ مانا جائے تو تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے، تو یقین جانے اگر غوث اعظم کی بات کو ٹھکرائیں گے تو وہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اعلیٰ حضرت کی بات کو ٹھکرائیں گے تو وہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ارے تم تو گجراتی میں ایک پوسٹ کو پڑھ لیا کرتے ہو، اور ہمارے غوث اعظم وہ ہے کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے علم کے 80 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ یعنی غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ علم کے 80 دروازوں کو کھول دیا ہے، اور ہر دروازے کی وسعت یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اب اتنے بڑے طبیب نے یہ کہا
کہ حضرت علی کا ذکر جو ہے، یعنی حضرت علی حضرت امیر معاویہ سے افضل ہے، یقیناً افضل ہے، بے شمار درجے افضل ہے، لیکن حضرت علی کا یہ شہزادہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر بڑائی کے ساتھ کرو، تو آج کا لفظیت ذرا کہتا ہے نہیں، ہم اس بات میں غوث اعظم کو نہیں مانیں گے، اپنے آپ کو قادری کہیں اور یہ کہیں غوث اعظم کو نہیں مانیں گے، دھوکہ دینے کے لیے غوث اعظم کے نام کا لنگر کرے گا اور کہیں گے کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں گے معاذ اللہ، تو یاد رکھ کر چلنا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی عزت اور عزت کا معاملہ اتنا زیادہ اہم تھا کہ حضور غوث پاک نے رابضیوں کا رد کر کے ہمارے دل میں عظمت صحابہ کی حفاظت فرمائی، اور غوث اعظم کے طریقے کے اوپر چلتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا وہ غلام کہ جس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، وہ امام احمد رضا کہ جنہوں نے رابضیت کا رد کر کے ہم کو یہ بتایا کہ امام احمد رضا یہ غوث اعظم کی بارگاہ سے جوڑنے والی اس کڑی کو کہا جاتا ہے کہ جو امام احمد رضا کے دامن کرم سے جڑ جائے گا، تو امام احمد رضا نے اہل بیت کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، صحابہ کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور غوث اعظم کا غلام بنا کر رکھتے ہوئے ہم کو تصور دیا، تو یہی تصور دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ۔ اس لیے ہم اس بات پہ، اور ایمان کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے پتا ہے؟ ایک حدیث پاک کا خلاصہ عرض کروں۔ آج آدمی ہر کسی کو سن لیتا ہے معاذ اللہ، یعنی میرا گمان شاید غلط بھی ہو، یعنی جو اینڈرائڈ موبائل والے ہیں یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، صرف نعرہ نہیں لگاتے، واقعی میں مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت بھی کرتے ہیں، اسے ہزاروں ہیں۔ کہ معاملہ کیا ہے کہ اینڈرائڈ موبائل والے اگر ہیں، یوٹیوب پر ایسے انگلی گھومیں، فیس بک پر انگلی گھومیں، تو شاید یہ انگلی گھمانے والوں میں کوئی ایسا ہو جس نے کبھی کسی بد مذہب کو نہ سنا ہو، شاید کوئی ایسا ہو۔ 2 منٹ ہی کی کلپ سے ہی یا کوئی گستاخی کی آواز آئی، غیرت بیدار ہوئی، بند کر دیا، لیکن یہ کہ جو انگلی گھمانے والے ہیں نا، تو ہیڈنگ دیکھ کر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہہ رہے، لاؤ سنتے ہیں، غوث پاک کے بارے میں کیا کہا، لاؤ سنتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ 2 منٹ کے لیے آپ سنتے ہیں تو کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ 5 منٹ کے لیے آپ بد مذہب کو سنیں گے تو یہ سننے کے بعد آپ کہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تو کیا اعلیٰ حضرت نے کہیں پر رابضی کو سننے کی اجازت دی؟ اعلیٰ حضرت نے دیوبندی وہابی کو سننے کی اجازت دی؟ امام اہل سنت نے تو ہم کو یہ بتایا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ بد مذہب کو سننے میں گمراہیت سے ڈرتے تھے۔ بد مذہب کی آواز اگر کان میں آ جائے تو اس کو سننے میں گمراہیت سے ڈرتے تھے۔ تو مسلک امام احمد رضا یہ کہتا ہے کہ بد مذہبوں کو سنا نہ جائے، ہمارے کان گستاخ صحابہ کو سننے کے لیے نہیں، گستاخ اہل بیت کو سننے کے لیے نہیں، گستاخ اولیاء کو سننے کے لیے نہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے ہم کو یہ بتا دیا کہ دیوبندی بھی غلط ہے، وہابی بھی غلط ہے، رافضی بھی غلط ہے، چکرالوی بھی غلط ہے، نیچری بھی غلط ہے، اگر سچا کوئی ہے تو دلائل کے ذریعے جب امام احمد رضا نے بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت یہی سچا مذہب ہے، تو ہم کو کیا چاہیے کہ اسی کو سنیں، اسی کے اوپر چلتے رہے۔ اسی کے اوپر چلتے رہیں گے تو گمراہیت کا دروازہ بند ہوگا، اور جب گمراہیت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔
اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت یعنی بد مذہب کی کتاب جیسے کہ تقویت الایمان ہے، اس کو پڑھنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ اجماع دہلوی کی کتاب ہے، حرام ہے نا پڑھنا؟ تو کتاب پڑھنا حرام ہے، تو کتاب کا ایک صفحہ اگر ہو تو بھی حرام ہوگا، اور اسی کتاب میں سے اگر ایک پوسٹ ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اب آج کے وقت میں یہ سوشل میڈیا پر چلتا ہے، اور ایمان کے بارے میں جو کہا گیا نا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو بوڑھی عورت کی طرح بناؤ۔ بوڑھیا عورت جو ہوتی ہے نا یعنی 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، حدیث پاک کا خلاصہ سیم جملے نہیں، تو اس میں جو بوڑھی عورت ہوتی ہے نا وہ ضدی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ 80 سال کی بوڑھی عورت اتنی ضدی ہوتی ہے کہ وہ اگر سوچ لے گا کہ 5 میٹر کا جھنڈا لگانا ہے تو پوتا عالم بن کے آ جائے، مفتی بن کے آ جائے، کتنا بھی سمجھا، لیکن پوری زندگی 5 میٹر کا جھنڈا لگایا ہے تو لگا کر ہی رہے گی۔ تو اس کی غلط ضد کی تعریف نہیں ہے، یہاں پر اس کے اندر جو ضد کا پہلو پایا جاتا ہے نا تو اس کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا کیسا ہونا چاہیے کہ بابا باگیشور کی اگر آ جائیں تو ایسا نہیں 2 منٹ سننا ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہی سچا مذہب ہے، اگر دیوبندی آ جائے وہ سنائے تو ہمارا یقین، ہماری ضد ایسی ہونی چاہیے کہ اہل سنت ہی نجات کا راستہ ہے، اس کو نہیں سننا ہے۔ اگر رابسی آ جائے تو ہماری ضد ایسی ہونی چاہیے کہ اہل سنت ہی نجات کا راستہ ہے، یعنی ایمان کے بارے میں یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے یہ سامان پیدا کریں کہ بیٹا ہمارے لیے نجات کا ایک ہی راستہ ہے جسے اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جب بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ کہیں بھی رہے گا، اس کا عقیدہ سلامت رہے گا، اور جب عقیدہ سلامت رہے گا تو وہ فقیر ہو کر بھی مر جائے گا تو اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرم۔ اب آئیے 2-3 باتیں ہیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کر دوں کہ یہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے، اور آپ کا شمار یہ اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دور اور حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ ہاں سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال مبارک یہ پہلے ہوا، اس کے بعد حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مامو جان کو خواب میں ان کی پیدائش کی بشارت عطا فرما دی، اور بشارت عطا کرنے کے ساتھ ان کی تربیت کون سے بزرگ کے پاس کرنا ہے وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں، جو بات میں اکثر کہتا ہوں وہ پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام بزرگان دین اور جتنے بھی صحابہ اہل بیت کی سوانح حیات کتابوں میں موجود ہے، معتبر کتابوں میں، ان تمام کتابوں کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو ہر جگہ پر یہ نظر آئے گا اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام احمد رضا کا راستہ نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کا راستہ وہ ہے کہ 1400 سال کے بزرگوں کے راستے سے اگر ہم کو جوڑ کر رکھنے والی کوئی ذات ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔
کہ یہ جو خواب کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت دی ان کے مامو جان کو، تو ان کے مامو جان کو یہ جو بشارت دی جاتی ہے، تو یہ بشارت دینا یہ علم غیب ہے کہ نہیں؟ بولیے، بشارت دینا علم غیب ہے کہ نہیں؟ یہ پیدا ہوں گے، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، پیدا ہوں گے، ولایت کے مرتبے پر فائز ہوں گے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ تمام چیزوں کی جب بشارت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی اور اس بشارت کے اوپر عمل بھی کیا گیا، اس بشارت کے اوپر عمل بھی کیا گیا، یعنی آپ کے مامو جان نے، کیونکہ 7 سال کی عمر میں تقریباً آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حافظ قرآن ہو چکے تھے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، تو 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو چکے، لیکن ان کے مامو جان نے ان کی تربیت کے لیے جس استاذ کا انتخاب فرمایا، اسی کا انتخاب فرمایا کہ جس استاذ کے حوالے سے ہمارے آقا نے خواب میں تشریف لا کر حکم دیا تھا۔ تو یہ انتخاب کرنا اور اس بات کے اوپر عمل کرنا یہ کیا بتاتا ہے کہ حضرت احمد کبیر رفاعی آپ کے مامو جان، تمام اولیاء کرام کا عقیدہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ علم بھی امام الانبیاء کو عطا فرمایا گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آج جیسے کہ میں نے سنا کہ بروڈا میں ایک بابا کہتے ہیں، یعنی وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے تو اپنے آپ کو رفاعی کہتا ہے، اور رفاعی کہہ کر ابھی چند دن پہلے کیا کہہ دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین سنی دیوبندی جو اختلاف ہے نہ بولے کہ اس میں نہیں پڑھتا، اور نام کس کا لیتا ہے؟ حضرت احمد کبیر رفاعی کا۔ روٹی کس کے نام پر کھائے گا؟ احمد کبیر رفاعی کے نام پر کھائے گا۔ چلے گا کس کے نام پر؟ حضرت احمد کبیر رفاعی کے نام پر چلے گا۔ اور اگر یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ میں تو سنی اور دیوبندی یہ دونوں کو مانتا ہوں، اس لڑائی کے اندر نہیں پڑتا، تو آپ مجھے بتائیں کہ دیوبندی یہ کہتا ہے کہ امام الانبیاء معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے۔ دیوبندی یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا یہ تو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے، اور حضرت احمد کبیر کا دنیا میں آنا یہ کہتا ہے کہ ہمارے آقا مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے، لیکن یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں۔ یہ دنیا میں آئیں گے، فلاں کے پاس تربیت حاصل کریں گے، تب تک وہ زندہ رہیں گے، وہ بھی ہمارے آقا جانتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج کے وقت میں جہاں پر علم غیب مصطفیٰ پر حملہ کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں حضرت احمد کبیر رفاعی کے عقیدے سے جوڑنے کا کام اگر کوئی کرنے والا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ احمد کبیر رفاعی ہو، حضور غوث پاک ہو، سرکار غریب نواز ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، تمام کے عقیدے سے جوڑ کر رکھنے والا اگر کوئی قلم ہے تو اسی قلم والے کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ کہ یہاں پر دیوبندی نے یہ لکھا کہ امام الانبیاء پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے، اور احمد کبیر رفاعی کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا نے ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم کو یہی عقیدہ دیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں سے جو ہم امام احمد رضا سے جو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں ویسے ہی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں ہماری نجات کا ذریعہ امام احمد رضا کی تعلیمات ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو اعلیٰ حضرت کا کیا جانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا اعلیٰ حضرت کا کیا جانے گا؟ مانو گے تو ہمارا فائدہ ہے، یہ ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جہاں پر آپ کا مزار مبارک ابھی ہے اس جگہ پر حضرت احمد کبیر رفاعی یعنی
سلسلہ رفاعیہ کی خانقاہیں جو ہے نا اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ سلسلہ رفاعیہ کی خانقاہیں جہاں تک اسلامی حکومت تھی ہر شہر میں سلسلہ رفاعیہ کی خانقاہیں، اور سلسلہ رفاعیہ نے جو کام کیا نا تو اس میں کرامت کا بھی بڑا زور تھا. یعنی آپ کے جو صاحب، آپ کے جو تربیت یافتہ تھے نا وہ ایسی ایسی کرامتیں دکھاتے تھے جس کی بنیاد پر غیر مسلم اسلام کی طرف مائل ہو جاتے. یعنی آپ کے بارے میں یہ آتا کہ وہ اکابر اولیاء کرام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ جو مادرزاد اندھوں کو آنکھ والا بنا دے، کوڑی کو اچھا کر دے، کوڑی کو اچھا کر دے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دے. تو وہ گروہ اولیاء کرام میں ایک ذات ہے حضرت احمد کبیر رفاعی کی. یعنی آپ کی بارگاہ میں آپ نے نہ جانے کتنے مادرزاد اندھوں کو آنکھ والا بنایا، کوڑیوں کو شفا عطا فرمائی اللہ کی عطا سے، اور مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا. اور آپ کے پاس تربیت حاصل کرنے والوں کا معاملہ یہ ہوتا تھا، یعنی ان کی کرامت یہ تھی کہ جنگل کے جو درندے ہیں نا، شیر ہے، چیتا ہے، یہ تمام درندے، تو آپ کے بارگاہ میں تربیت حاصل کرنے والوں کی یہ مستقل کرامت تھی کہ وہ جب چاہتے درندے کے اوپر سواری کرتے، جب چاہتے درندے کے اوپر سواری کرتے، اور سانپ، زندہ جو سانپ ہوتا تھا نا تو زندہ سانپ کے ذریعے چابوک کا کام لیا کرتے. یہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تربیت کرنے و حاصل کرنے والوں کا حال اور معاملہ تھا. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کے لیے گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قبر انور سے مسافے کے لیے ہاتھ کو نکالا، مسافے کے لیے ہاتھ کو نکالا. اب حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تمنا کرنا، ہمارے آقا کا ہاتھ نکالنا، حضرت احمد کبیر رفاعی کا ہاتھ ملانا، یہ تمام چیزیں ہم کو یہ نہیں بتاتی ہے کہ احمد کبیر رفاعی نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جنت میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اہل سنت و جماعت کا. کیونکہ دیوبندیوں نے تو یہ لکھا، وہابیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا. اب یہاں پر ہاتھ کا باہر آنا، مسافہ ہونا، یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں کہ جب دیوبندی وہابی نے یہ عقیدوں کو گڑھا اور ان کے گندے عقیدوں کو چھاپا اور لوگوں کے دلوں سے حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، مر کر مٹی میں ملنے والا کہے، اور ایسا کہنے کے بعد وہ یا رفاعی کرتا رہے، کیا حضرت احمد کبیر رفاعی کے بارگاہ سے جڑ سکتا ہے؟ کیا غوث اعظم کی بارگاہ سے جڑ سکتا ہے؟ کیا غریب نواز کی بارگاہ سے جڑ سکتا ہے؟ یقیناً وہ حضرت احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ سے کٹ جائے گا. تو جب دیوبندیوں نے یہ عقیدہ گڑھا تو حضرت احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ سے جوڑنے کے لیے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، بے شمار دلائل دیے، اور ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ بزرگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کرامتیں عطا فرمائی، آپ کو بے شمار کرامتیں عطا فرمائی. آپ کی کرامتوں میں آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس دو بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، پر نگاہ ولایت اللہ نے آپ کو جو عطا فرمائی تھی، تو معاملہ یہ تھا کہ کوئی اگر تعویذ لینے کے لیے آئے نا تو آپ سیاہی کے ذریعے، یعنی روشنائی جو ہوتی ہے نا
اس کے ذریعے تعویذ لکھ دیتے ہیں. اور کبھی روشنائی اگر نہ رہے، کبھی اگر روشنائی نہ رہے نا تو بغیر روشنائی کے تعویذ لکھ دیتے ہیں. نظر نہیں آتا، یعنی ایسے انگلی گھمائے تعویذ لکھ دیے. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب آئے تو آپ نے تعویذ کو ایسے لکھ کر دیا روشنائی کے بغیر. اب وہ تعویذ کو دے دیا. اب کافی لمبا عرصہ گزر گیا تو اس نے سوچا کہ چلو جا کر امتحان لیتے ہیں. وہ کاغذ جس کے اوپر بغیر روشنائی کے ایسے ہی تعویذ کو لکھ کر دیا تھا، وہی کاغذ کو لے کر وہ دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ آ کر حضرت احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں کاغذ دیتا ہے اور کاغذ دے کر کہتا ہے کہ حضرت اس پر تعویذ لکھ دو. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا اس پر تو تعویذ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. اس پر تو تعویذ پہلے سے ہی لکھا ہوا. آپ سوچو کہ جب ولیوں کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. جب ولی کی نگاہ اور نظر کا یہ عالم ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ امام الانبیاء کی ذات کے حوالے سے ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شیء نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، بڑے کمالات عطا فرمائے. ایک صاحب آئے، یعنی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 6 مہینے میں ایک بار کھاتے. کتنے؟ 6 مہینے میں ایک بار کھاتے تھے. کہ ایک مہمان سے آپ نے فرمایا کہ کھانا کھا لو، کیونکہ آپ کے وہاں لنگر بھی چلتا تھا، کھانا کھا لو. تو مہمان کہتا ہے میرا وقت ہوگا تو کھا لوں گا. بولے کہ آپ کا وقت کھانے کا کب ہوگا؟ بولے کہ مغرب کے بعد. بولے کہ اچھا مغرب کے بعد وقت ہوگا تو یہ کب سے آپ کا وقت چل رہا ہے کہ مغرب کے بعد کھاتے ہیں؟ بولے کہ 6 مہینے ہو گئے. ہاں 6 مہینے ہو گئے. اب پھر اتفاق ایسا ہوا کہ مغرب کے بعد جب وہ کھانے لگا تو حضرت احمد کبیر رفاعی سے عرض کرتا ہے کہ حضرت کھانا کھا لو. تو آپ نے فرمایا میرا وقت جب ہوگا تب میں کھا لوں گا، میرا وقت جب ہوگا تب کھا لوں گا. تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا کھانے کا وقت کب ہوتا ہے؟ بولے یہ 6 مہینے میں. یعنی 6 مہینے میں آپ ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے. آپ کے وہاں جو کھانے کا اور لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، یعنی 10-10 ہزار لوگ، 15-15 ہزار لوگ روزانہ جمع ہو جائے اور تمام لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام یہ حضرت احمد کبیر رفاعی فرماتے. حضرت احمد کبیر رفاعی فرماتے. اور عاجزی اور انکساری. آج تو معاملہ یہ ہے کہ 10 چاہنے والے اگر پیدا ہو جائے تو اب تو فالوورز کا چکر ایسا ہے، اب تو فالوورز کا معاملہ ایسا ہے کہ اب کسی کے اگر فالوورز بڑھ جائے تو اگرچہ وہ خلاف شرع کرے، اگرچہ اہل سنت و جماعت کو نقصان پہنچائے، لیکن کیا سوچتے ہیں نہیں یار اس شہر میں اس کے چاہنے والے تو بہت ہیں، اگرچہ عقیدے کے خلاف بولتا ہے اہل سنت کے، لیکن اس کو اگر کچھ کرنے جائیں گے نا تو اس کے چاہنے والے ہماری حالت خراب کر دیں گے. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عاجزی اور انکساری، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے بے شمار راستے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان اور بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں. اگر عاجزی انکساری پیدا کریں گے تو عاجزی انکساری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. اور آپ کیسے عاجزی انکساری کرنے والے ہیں کہ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء جانتے ہیں، ان کے نواسے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 15 شعبان کو، یہ شب برات کا ہی دن ہوگا نا، 15 شعبان کو میں ایک مرتبہ حضرت احمد کبیر رفاعی کے پاس گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں 1 لاکھ لوگوں کا مجمع ہے. کتنے لوگوں کا؟ 1 لاکھ لوگوں کا. تو جب 1 لاکھ لوگوں کا مجمع میں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ماشاءاللہ حضرت آپ کے وہاں تو بہت بڑا مجمع ہے، آپ کے یہاں بہت بڑا مجمع، یعنی اتنے بڑے مجمع کی آپ قیادت کرتے ہیں. تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع تو ہے لیکن اس مجمع کی قیادت پر اگر میرے دل کے اندر فخر پیدا ہو
تو میرا حشر حامان کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ اگر اس کی قیادت کے اوپر میرے دل میں فخر پیدا ہو جائے کہ میں تو 1,00,000 لوگوں کا رہبر ہوں، تو میرا حشر حامان کے اندر ہو۔ یعنی آپ نے ہم غلاموں کو یہ درس عطا فرمایا کہ تکبر نہ کریں، عاجزی انکساری سے رہیں، گناہوں سے بچیں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور حضرت نے بھی کچھ چیزیں کہی تھی کہ عرض کرنا ہے، لیکن میرے خیال سے وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، قرآن کی تلاوت سیکھیں، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیے، گناہوں میں، حرام کاریوں میں اپنے وقت کو نہ گزاریں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر اور حضرت احمد کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔